کہ حضور کی زندگی میں جو فدق نام کا ایک باغ تھا جس سے بیویوں کا اور ہمارا خرچہ بھی آ جاتا تھا وہ مجھے دے دیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اماں جان میں نے تو ساری زندگی اپنے سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، لیکن تیرے ابا نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہمارا ورثہ نہیں ہوتا۔ تو جب تیرے ابے نے کہا کہ ورثہ نہیں، میں کیسے دے دوں تمہیں؟ بخاری شریف میں ایک روایت آ جاتی ہے فساقطت، اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آ جاتے ہیں فلم تتکلم حتی ماتت، کہ بیوی نے بات نہ کی ابوبکر سے موت تک۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی بیوی کو ناراض کیا نا جی، اللہ ہدایت دے، پہلی حدیث سمجھتے نہیں۔ حدیث ہے کہ من اغضبها، جو بیوی کو ناراض کرے، یہ نہیں کہ جس میں بیوی ناراض ہو جائے۔ ابوبکر نے تو حدیث سنائی ہے، حدیث سن کے اگر ناراض ہو جائے تو پھر تو بیوی کا قصور ہے، ابوبکر کا کیا قصور ہے؟ ہاں تو بیوی سب ناراض تو ہوئی نا جب ابوبکر نے انکار کیا، لیکن بیوی ناراض ہوئی نا، ابوبکر نے تو ناراض نہیں کیا۔ من اغضبها فقد اغضبنی، کچھ بات کو سمجھو، جو بیوی کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا۔ من آذاها فقد آذانی، جو ایذا پہنچائے مجھے ایذا پہنچائے۔ تو ابوبکر نے تو ناراض نہیں کیا نا، بیوی ناراض ہو جائے غلطی سے تو ابوبکر کے کیا قصور ہے؟ ابوبکر تو حضور کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی لوگوں نے قصے بنا رکھے ہیں کہ ناراض تھی جب بی بی سمیہ بالکل آخری وقت میں تھی نا، تو حضرت ابوبکر آئے دعا کرنے کے لیے، تو حضرت علی نے پردہ کروایا اور حضرت نے دعا بھی کی، اور اس وقت بھی کہا کہ اماں جان میں نے تو تیرے ابے کی حدیث سنائی تھی، آپ ناراض ہیں؟ فرضیت فضحکت، بی بی راضی ہوئی اور ہنس پڑی، کہا کہ نہیں میں ناراض نہیں، وہ وقتی غصہ تھا۔ تو وہ حدیثیں ان کو نظر نہیں آتی، غاضبت والی آتی ہیں، راضیت والی نہیں آتی، ضحکت والی نہیں آتی۔ اور اسی طرح جب جنازہ تیار ہو گیا، قاعدہ یہ ہے کہ اگر وارثوں میں کوئی عالم موجود ہو تو وہ جنازہ پڑھائے۔ مثلاً ایک آدمی مر گیا، بیٹا عالم ہے تو بیٹا جنازہ پڑھائے۔ تو اب جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ تیار ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ علی آپ جنازہ پڑھائیں جب آپ موجود ہیں اور اتنا بڑے علم والے ہیں۔ حضرت نے کہا لا واللہ ہے، انہوں نے کہا ابوبکر خدا کی قسم میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ پڑھائیں گے بی بی فاطمہ کا جنازہ۔ حضور نے اپنے مصلی پہ تمہیں کھڑا کیا تھا، مجھے نہیں کھڑا کیا تھا۔ تو اگر ناراض ہوتے تو ابوبکر کو آگے کرتے۔ رسول کے جانے کے بعد امت میں اور اہل بیت میں ایک جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کی وجہ تھی ایک جائیداد، ایک جاگیر۔ اس جاگیر کو اہل بیت کو اس جگہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی کی بیٹی نے اس انداز سے جنگ لڑی ہے کہ رسول کی بیٹی نے اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے منافقوں کو ظاہر کر دیا۔ اب ہمارے بچے اکثر اس چیز سے بے خبر ہیں کہ یہ ایک باغ تھا جو رسول کی بیٹی لینے کے لیے گئی۔ میں پہلے وضاحت کروں، اسے فدق بھی بولتے ہیں، فتق بھی بولتے ہیں۔ دو طریقے سے اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے۔ اگر آپ عربی اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے، اردو اعتبار سے بولیں گے تو اسے فدق بولیں گے۔ یہ فدق ایک باغ نہیں، اس کے اندر 7 باغات تھے۔ یہ ایک جگیر تھی، اس کے اندر 7 باغات تھے جس کے نام تاریخوں میں موجود ہیں۔ 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو اس جگیر سے۔ اب اگلا سوال یہ کہ یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں بالکل اس مقدمے کی آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پڑھنے لگا ہوں، پس منظر پڑھوں گا تو پھر میں اس مقدمے بحث کر سکوں گا، کیونکہ اب پرانے کیس کھلنے شروع ہو گئے ہیں۔ پرانے مقدمے عدالتوں کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ مقدمہ بھی کھلے گا۔
جب زہرا کا بیٹا آئے گا اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ اب 40 لاکھ دینار سالانہ آمدن آتی تھی، یہ جگیر رسول کو، توجہ ہے، یہ جگیر رسول کو ملی کہاں سے؟ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ پھر توجہ، یہ جگیر فتق خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ جب رسول نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کیا، قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم سر بلند کیا، مجھے اس ممبر کی عزت قسم میں باوضو ہوں، 2 سال کی محنت ہے اس 1 گھنٹے کے مضمون پہ۔ رسول نے جب قلعہ کموس پہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا تو خیبر کے یہودیوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جب بھی اس جگیر سے کوئی تجارت کے قافلے گزرتے، یہ ان قافلوں کو روٹ مسلمانوں کو علیحدہ کرتے، پہچان کے مسلمانوں کو قتل کرتے۔ قافلے لوٹ کے قتل کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے۔ قافلے رو کے پہچان کر کر کے مارنا، یہ خیبر کے کافروں سے چلا۔ یہ ان میں سے اس تجارت کے قافلے میں سے مسلمانوں کو نکالتے، جو جو مسلمان ہوتا اسے قتل کر دیتے۔ خبر مدینے پہنچتی گئی کہ خیبر کے یہودی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر مسلمانوں کو قتل عام کر رہے۔ دوسری بار خیبر میں رسول نے پھر علی کو بھیجا۔ مولا علی خیبر میں 1 بار نہیں، علی 2 بار آئے۔ جب دوسری بار مولا علی آئے تو مولا علی نے خیبر میں پہنچتے ہی یہودیوں کے عمائدین کو، عمرہ کو، ان کے علماء کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کر کے مولا علی نے خطبہ دیا۔ علی فرمایا دیکھو، اگر تو تم مرہب کے قتل کا بدلہ مسلمانوں کے قتل سے لے رہے ہو، میں علی آج تمہارے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ مرہب کو مارا ہے میں نے، اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو۔ اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کے آنا کہ ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، میں علی تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن دیکھو، آج میں مجاہد بن کے نہیں، مبلغ بن کے آیا ہوں۔ آج میں تمہیں تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں کہ اب بھی مان جاؤ کہ مدینے والا رسول سچا ہے۔ اگر نہیں، اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں جنگ کرتا ہوں۔ انہوں نے مولا علی سے تھوڑا ہی وقت مانگا کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیا جائے۔ انہوں نے اس مہلت میں سوچنے کے بعد علی سے کہا کہ اے علی، جو ہو چکا اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، آئندہ اس علاقے میں مسلمانوں کا قتل نہیں ہوگا، لیکن جو ہم نے قتل کر چکا، جو ہم خون بہا چکے، ہم اس کی معافی کے ساتھ اس کا جزیہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے جتنے، یہ تمہید میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں ابھی مقدمہ آپ کے سامنے بی بی کا پڑھوں گا۔ ہمارے جتنے سکنی مکانات جن میں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری فتق میں جتنی بھی جگیر ہے، یہ ہم مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں۔ مولا نے ان سے ایک معاہدہ لکھوایا، انہوں نے ایک معاہدہ لکھا، اپنے دستخط کیے، مولا امیر نے اپنے دستخط کیے۔ علی وہ معاہدہ لے کے مدینے پہنچے، رسول کا کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد علی نے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، معافی بھی مانگی ہے، جگیر بھی تمہیں لکھ کے دے دی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بڑے مختصر سے لمحات میں اس جگیر کا پس منظر پڑھا۔ اب اس مقدمے میں بحث کرتے ہوئے میرا پہلا سوال ہر غیرت مند